السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے اہم دینی ضروری مسائل۔ جی ہاں، آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کے اہم دینی ضروری مسائل، تاکہ ہر مسلمان ان ضروری مسائل کو سمجھ کر کے اپنا قربانی کا فریضہ صحیح طور پر انجام دے سکے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے، یعنی کہ بقرعید کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی خاص جانور کو ثواب کی نیت سے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ اب قربانی کی فضیلت پر ایک حدیث پاک سماعت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو پر اپنا تن من دھن قربان کر دینے کا سچا دلی جذبہ رکھنے والے صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قربانی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سن کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس قربانی سے کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اب چونکہ قربانی اتنا ضروری اہم دینی مسئلہ ہے تو قربانی کے متعلق ضروری مسائل سماعت کیجیے۔ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو غنی ہو۔ اب غنی کون شخص ہوتا ہے یہ سمجھیے۔ غنی وہ شخص ہے جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کسی چیز کا مالک ہو تو وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور آج کل ہمارے یہاں ملک ہندوستان میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 47,500 روپے ہے۔ تو جو شخص حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی رقم کا مالک ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہوں، یعنی کہ 47,500 روپے کے مالک ہوں حاجت اصلیہ کے سوا، ان سب پر قربانی واجب ہے۔ سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ کسی ایک شخص کے قربانی کر دینے سے سارے گھر والے بری الذمہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر کسی شخص پر قربانی واجب تھی اور معاذ اللہ اس نے قربانی نہیں کری تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرے، اور اگر قربانی کے دن گزر گئے تو اب اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ قربانی کی قیمت، یعنی کہ ایک بکرا یا ایک بکرے کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ اگر جانور میں تھوڑا سا عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر قربانی کے جانور میں زیادہ بڑا عیب ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس جانور کی پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اگر کسی جانور کے سینگ تھے اور اس کا سینگ ٹوٹ گیا، یعنی کسی بکرے کا یا کسی بھینس کا سینگ تھا اور وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی، اگر سینگ جرس تک ٹوٹ گیا تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے، جس جانور کے بالکل کان نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ ایک کان ہو اور دوسرا کان نہ ہو تب بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی جانور کی دم بالکل بھی نہیں ہے تو بھی اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی جانور کے چھوٹے چھوٹے کان ہو تو اس کی قربانی بلا شبہ جائز ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی جانور کو کتے نے کاٹ لیا اور وہ زخم صحیح ہو گیا تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر زخم صحیح ہو کر گاٹھ کی صورت بھی اختیار کر لے، صحیح ہو گیا تو پھر بھی اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے لیے یہ یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے اونٹ کی عمر 5 سال، بھینس یا اس جیسے جانور کی عمر 2 سال اور بکرے کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے 1 دن بھی کم ہوگی تو اس جانور کی قربانی شرعاً صحیح نہیں ہے۔
اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ قربانی کے بکرے کے دانت اگرچہ نہ نکلے ہوں اور وہ 1 سال کا پورا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بکرے کے 1 سال عمر تو ہو گئی لیکن اس کے دانت نہیں آئے ہیں، تو اگر دانت نہیں بھی آئے ہیں اور اس نے سال پورا کر لیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بلا شبہ شریعت میں جائز ہے۔ اور قربانی کے سارے اہم مسائل میں سے سب سے ضروری مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں وہ سب کے سب سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر قربانی کے جانور میں، جسے ہم پتی والا حصہ کہتے ہیں، 7 حصوں میں کوئی ایک بھی غیر سنی شامل ہو گیا تو ہرگز باقی 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ یوں سمجھیے کہ قربانی کے 7 حصوں میں 7 کا سنی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک غیر سنی یعنی وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، قادیانی، صلح کلی کا ایک بھی حصہ آپ کی قربانی میں پڑ گیا تو کسی بھی سنی کی اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس چیز کا ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ حصے والی قربانی کریں تو سارے لوگوں کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، ورنہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ٹیکنالوجی کے دور میں، آج کل تو ٹیکنیکل دور ہے، ہر جگہ ٹیکنالوجی کے لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ معاذ اللہ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جانوروں کو مشین کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے، تو ہمارے فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں جس جانور کو مشین سے ذبح کیا جائے اس جانور کی قربانی جائز نہیں، اس جانور کا قربان ہونا قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مثل مردار حرام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قربانی کا گوشت کسی بھی غیر سنی، غیر مسلم کو نہ دینا جائز ہے، خواہ پکا ہوا ہو یا کچا ہو۔ یعنی کہ سنی اپنا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو ہرگز نہ دے، کسی غیر سنی کو، وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، قادیانی، صلح کلی کو ہرگز نہ دے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو ایسا کرنا ناجائز و حرام ہے، باعث گناہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ قربانی کی کھال بندہ چاہے تو رکھ تو سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ قربانی کے جانور کا چمڑا یعنی کھال صدقہ کر دے، اور ہماری مساجد اور مدارس میں صدقہ کرتا ہے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک آخری اور ضروری مسئلہ یہ بھی سماعت کیجیے کہ قربانی میں صرف اور صرف نیت اللہ رب العزت کی رضا ہونا چاہیے۔ اگر کسی بندے کی نیت یہ ہے کہ چلیے یار 20,000 کا بکرا لے آئیں گے تو اس بقرعید میں بکرے کا گوشت کھانے کو مل جائے گا، کوئی سوچے کہ اگر یار میں بھینس لے آؤں گا یا اونٹ لے آؤں گا تو اونٹ کا گوشت یا بھینس کا گوشت کھانے کو مل جائے گا۔ اگر بندے کی نیت یہ ہے کہ میں گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہا ہوں تو ایسے بندے کی قربانی ہرگز نہیں ہوگی۔ قربانی کی نیت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ اگر کسی اور نیت سے بندہ قربانی کرے گا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ اور ایک آپ سے گزارش ہے، آگے بھی اس طرح کی اہم دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔